2013 میں میرے دل پہ ایک بہت بوجھ ہے، کیونکہ میں نے ایبٹ آبادی سے آ کے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو ووٹ ڈالا۔ پی ڈی ایم تھی، مختلف جماعتیں اقتدار میں آئیں، انہوں نے حکومت کو سنبھالا لیکن بری طرح ناکام رہیں۔ اسی طرح اس کے بعد ابھی نگران حکومت ہے، اس کو بھی دیکھا جائے وہ بھی بری طرح ناکام نظر آتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ آئندہ الیکشن لڑیں گی، اور ابھی کون سی جماعت میں آپ کا جانے کا ارادہ ہے، اور کون کون سی جماعت سے ابھی تک شمولیت کی دعوت آپ کو موصول ہوئی ہے؟ اتنے زیادہ سوال آپ نے ایک اس میں کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس سوال کا پہلے جواب دوں۔ صرف ایک زبان بولنے سے یا نام کے ساتھ خان لگانے سے کوئی خیبر پختونخوا ہو، ہزارہ ہو کا نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا عجیب قسم کی لوگ بونگیاں مار رہے ہیں اور عجیب باتیں کر رہے ہیں، شرم آئی مجھے، کیونکہ باقی دنیا سمجھتی ہوگی نا کہ خیبر پختونخوا ایسا ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا بھی اور افسوس کا بھی مقام ہے، ہلکا چاہ کے نو۔ تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ تسی خود کیوں نہیں کنٹیسٹ کر دے ہو، تو وہ آختے ہیں کہ بی بی اسی بڑے مجبور ہاں، تو پھر کیڑی مجبوری ہے؟ ضمیر پہ یہ بوجھ ہے کہ میں نے وہ ووٹ ڈالا۔ بہرحال امیدیں تھیں، اوورسیز پاکستانیز کو تھیں، مڈل کلاس کو بڑی امیدیں تھیں، خیبر پختونخوا کو تو بہت امیدیں تھیں۔ جو برائے نام بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی خان یا کوئی بات کر لے ہمارے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کوئی بھلا کر دے گا۔ 10 سال کسی نے اس طرف نظر نہیں ڈالی کیونکہ خیبر پختونخوا کے لیے کسی کا دل نہیں دکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبید الرحمن سلیمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیت اور بہت ساری چیزوں پر گفتگو کرنے والی ریحام خان، جن کا تعلق ہزارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور کے پی کے میں 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، اور وہ تبدیلی کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ۔ ہزارے وال میں ہوں، میں والد صاحب کی طرف سے بفے وال ہوں، بفا سے تعلق ہے، اور والدہ کی جو فیملی ہے ان کا تعلق پنیا سے ہے، پنی فیملی سے ہیں ہم، اور ایبٹ آباد سے میری بڑی وابستگی ہے کیونکہ میرے نانا ڈاکٹر شیر بہادر خان جنہوں نے تاریخ ہزارہ بھی لکھی وہ یہیں سے ریٹائر ہوئے، یہیں ہمارا آخری ان کا جو رہائش بھی رہی، گھر بھی ہے اپنا۔ پاکستان تحریک انصاف سے میرا گہرا تعلق بالکل نہیں رہا، میرا پاکستان تحریک انصاف جماعت سے کوئی تعلق نہیں رہا، میں نے صرف ہاں میں بتا رہی ہوں کہ سیاسی آپ نے وابستگی کی بات کی، تو نہ میں پاکستان تحریک انصاف کی کبھی ممبر تھی، نہ میں نے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی معاملات یا جو میٹنگز تھی اس میں میرا کوئی عمل دخل تھا۔ ہاں 2013 میں میرے دل پہ ایک بہت بوجھ ہے کیونکہ میں نے ایبٹ آبادی سے آ کے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو ووٹ ڈالا، اور میرا خیال ہے یہ ایک اوورسیز پاکستانیز کو جو ایک ہمیں مختلف ایک پروپیگنڈا بتایا گیا، تو میرے دل پہ واقعی میرے ضمیر پہ بوجھ ہے کہ اس وقت جو یہاں کے کینڈیڈیٹ تھے، میرا خیال ہے کہ مجھے پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹ تھے، کیونکہ وہ میں ذاتی حیثیت میں ان کو جانتی تھی، لیکن صرف وہ بلے کو ہمیں بتایا گیا کہ ووٹ ڈالیں، تو میرے ضمیر پہ یہ بوجھ ہے کہ میں نے وہ ووٹ ڈالا۔ بہرحال امیدیں تھیں، اوورسیز پاکستانیز کو تھیں، مڈل کلاس کو بڑی امیدیں تھیں، خیبر پختونخوا کو تو بہت امیدیں تھیں، جو برائے نام بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی خان یا کوئی بات کر لے ہمارے بارے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے کوئی بھلا کر دے گا۔ لیکن دیکھیں نا، صرف ایک زبان بولنے سے یا نام کے ساتھ خان لگانے سے کوئی خیبر پختونخوا ہو، ہزارہ ہو کا نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور جو نسلی ہیں، جو نسل در نسل اس خطے کے لیے انہوں نے کوئی قربانی دی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ان فیملیز کو کوئی پاس ہوتا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی 2013 میں کابینہ بنی، صوبائی اسمبلی کی بات کریں یا جو بھی کردار آئے، مجھے لگا کہ وہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے جب میں نے بچپن گزارا ضیاء کے دور میں، تو وہ مجھے لگتا تھا کہ تمام پارٹیز میں کم از کم کوئی کیلیبر تھا، کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے بھی ہمارے اعتراضات تھے، لیکن جو ایک تھا کہ کوئی کسی فورم پہ بولنے کی صلاحیت، کوئی تاریخ کے بارے میں معلومات، وہ نہیں تھی۔ تو ایک بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک اپ سٹارٹ جس کو کہتے ہیں، کہ ایک جیسے نودولتیاں نہیں ہوتے ویسے یہ سیاست میں لوگ آئے اور پھر انہوں نے جو کیا۔ 10 سال کسی نے اس طرف نظر نہیں ڈالی کیونکہ خیبر پختونخوا کے لیے کسی کا دل نہیں دکھتا، میڈیا بھی، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریجنل چینلز آئے ہیں، لیکن اس وقت پردے ڈالے گئے،
خیبر پختونخوا میں جو 10 سال تباہی آئی، بلکہ پہلے جو ٹینیور بھی تھا 2013 سے 2018، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ کیا ڈرامے ہوئے، کیا جھوٹ بولے گئے، کیا کہ پولیس بڑی زبردست ہو گئی ہے اور یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، ہمارے تو مسئلے ویسے کے ویسے رہے. تو وہ خیبر پختونخوا میں جو ٹیسٹ کیا تھا، اس کے بعد سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جو ایک چھوٹا صوبہ جس کی پاپولیشن بھی کم ہے، جس کے مسائل ٹیکنیکلی کم ہیں، اور جو زرخیز بھی ہے، معاملات اتنے تو بڑے نہیں ہیں فارن پالیسی وغیرہ کے، اس کو نہیں سنبھال سکے. تو وہ فیڈرل لیول پہ کیا سنبھالتے، پنجاب کیسے سنبھالتے. تو یہ عجیب بات ہوئی کہ سب نے ایک تجربہ مزید کیا. پہلے تجربہ خیبر پختونخوا پہ کیا تو تبدیلی ہمیں بڑی بھاری پڑی، اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کا نقصان ہوا. خیبر پختونخوا کی جو سیاسی ایک ساخت ہے اس کو نقصان ہوا، کیونکہ میں دیکھتی تھی کہ لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جب بولتے تھے تو مجھے شرم آتی تھی کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس صوبے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، کیا اس صوبے میں لوگ اس طریقے سے جہالت سے بات کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے. ہم ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عدلیہ، ہمارے آرمی آفیسرز، ہماری جو انٹلیکچوئلز ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، بڑے مطلب ہم نے بہت فخر ہے ہمیں ان ناموں پہ. لیکن پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا عجیب قسم کی لوگ بونگیاں مار رہے ہیں اور عجیب باتیں کر رہے ہیں. شرم آئی مجھے، کیونکہ باقی دنیا سمجھتی ہوگی نا کہ خیبر پختونخوا ایسا ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا شرم کا بھی اور افسوس کا بھی مقام ہے. اچھا میم، پی ڈی ایم تھی، مختلف جماعتیں اقتدار میں آئیں، انہوں نے حکومت کو سنبھالا لیکن بری طرح ناکام رہیں. اسی طرح اس کے بعد ابھی نگران حکومت ہے، اس کو بھی دیکھا جائے وہ بری طرح ناکام نظر آتی ہے. مہنگائی پھر مہنگائی ہوتی ہے. تو کیا آپ آئندہ الیکشن لڑیں گی، اور ابھی کون سی جماعت میں آپ کا جانے کا ارادہ ہے، اور کون کون سی جماعت سے ابھی تک شمولیت کی دعوت آپ کو موصول ہوئی ہے؟ اتنے زیادہ سوال آپ نے ایک اس میں کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس سوال کا پہلے جواب دوں. دیکھیں، جو گزشتہ 16 مہینے میں ہوا یا اس سے پہلے جو ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا، قیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان یا کوئی گروہ ایک مؤثر اور ہمت والے فیصلے کرے. تو جس لیڈرشپ پہ ہمت نہ دکھائی دے، یا جو کہ ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ، آپ نے خود ہی کہا پی ڈی ایم کی اتنی جماعتیں تھیں، تو اس قسم کی جب آپ کے پاس ایک افیکٹو اور اسٹرانگ لیڈرشپ یا لیڈرشپ کرنے کا موقع نہ دیا جائے کیونکہ بہت زیادہ جماعتیں، تو وہ ہمیں فقدان نظر آیا. اور ظاہر ہے کولیشن گورنمنٹ تھی، ویک نظر آئی. کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا 2 دلوں میں رہے کہ یہ کریں کہ نہ کریں. 3-4 مہینے ایک چیز پہ انہوں نے لگا دیے. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے ظاہر ہے ابھی دوسرا مہینہ بھی نہیں ہوا، دوسرا مہینہ چل رہا ہے ان کا، اور انہوں نے آتے ہی جو فیصلے کیے ہیں 16 مہینے جو گزشتہ تھے اس میں وہی فیصلے کر لینے چاہیے تھے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو اتنا کام بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی تو اگر کیئر ٹیکر زیادہ کرے گی تو بھی ہم اعتراض کریں گے. لیکن کچھ جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کر لینے چاہیے تھے. اور کیوں تاخیر ہوئی؟ شاید کمپرومائزنگ ان کا سٹانس رہا. جو جماعتیں ہیں، سچ پوچھے تو اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ کس کو ڈالیں. آپ شمولیت کی بات کریں، میں آپ ہی کی طرح، میں دیکھیں کسی کی طرف میرا کوئی نہ میں کسی کی احسان مند ہوں، نہ میں کسی طرف کی ہمدردی ہوں. میری ہمدردی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے. اور سچی بات ہے کہ مہنگائی، پیٹرول، جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے لیے مشکل ہے. جو مزدور طبقہ ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن جو فیصلے اب ہو رہے ہیں، اب یہ کہنا کہ گزشتہ حکومت نے اس سے گزشتہ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں جو ہم نے ظاہر آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے کو ایک زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ ان کا قصور تھا، لیکن ہم وہ ہوتا ہے نا ان کے جو ہے نا جو بڑوں کے فیصلے ہیں یا گزرے ہوئے لوگوں کے، کبھی کبھی آپ کو فیصلے بھگتنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس کا ایک سلوشن ڈھونڈنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں فوری نہیں ہوگا. شاید ہمیں اس وقت نہ صداقت سے، آنیسٹی سے بتانا پڑے گا کہ جی یہ 3 مہینے یہ ہوگا، پھر ایسے بہتری آ جائے گی. میرا خیال ہے اگر ہم عوام کو کانفیڈنس میں لے کے بتا دیں کہ جی ابھی یہ مسئلہ ہے، کل کو ٹھیک ہو جائے گا، یہ 3 مہینے برداشت کر لیں. کیونکہ گھروں میں بھی تو ہم کرتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بیٹا سائیکل چاہیے لیکن بڑے بھائی کو یونیورسٹی بھیجنا ہے، ابھی میں تمہیں
یہ ٹرسٹ جو ہے نا، اعتماد عوام کو نہیں ہے. اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ عوام سمجھتی ہے کہ عوام کے حق میں نہیں ہے، اور یہ غلط نہیں سمجھتی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنی فیملی، اپنے گھر والے نہیں سمجھتے. ہمارا نہیں دل دکھتا. ہم صرف تمام پارٹیز اس وقت جو کر رہی ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تمام پارٹی جو ہیں، وہ جو کہ قید میں ہیں اور وہ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، سب کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے ہمیں ریلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ سب اپنی کرسی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. اور جب آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہوگی تو عوام آپ پہ کیوں اعتماد کرے گی؟ تو یہ وقت کی ضرورت یہ ہے. یہ بھی غلط ہے کہ جو کام سیاستدانوں کو کرنے تھے، باتیں کرنی تھیں، وہ چیف آف آرمی سٹاف جا کے کراچی میں کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن اگر کر لیتے تو مجھ جیسا بندہ بھی کرٹیسائز نہیں کر سکتا. ان کو نہیں کرنے چاہیے یہ سارے کام. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں آپ کسی سیاسی بندے کو فون کریں گے تو فون ہی آف ملے گا. حلقے میں فون ہی آف ہوتا ہے. لیکن اگر کسی آفیسر کو فون کریں گے تو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، ٹھک فون کا جواب آتا ہے. تو یہ ڈسپلن جو ہے میرا خیال ہے پولیٹیشنز کو اپنانا چاہیے. پارٹیز میں جمہوریت لے کے آئیں اور عوام کے معاملات کے لیے کوئی پلان ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میں نے یہ جوش خطابت میں کہہ دیا. نہیں کر سکتے تو مت فیک بیانیاں نہ بنائیں. اچھا میم، میرا آپ سے یہ سوال ہے، آخری یہ سوال ہے. آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کہہ رہے ہیں جنوری کے اختتام میں ہونے جا رہا ہے، اور ہزارے میں دیکھا جائے تو لیڈرشپ کا بڑا فقدان ہے. کہیں پر لوگ اپنے کاروبار کو تحفظ دینے کے لیے نظر آتے ہیں. تو کیا آپ ہزارے سے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں تو خواہش یہ کروں گی کہ جس کا حلقہ بنتا ہے اور جو حلقے میں رہتا ہے، زندگی اس نے گزاری ہے. میں لوگ میری بات کا یقین نہیں کرتے. میں جہاں جاتی ہوں وہ کہتے ہیں بی بی اساں دی حلقہ چاہ کے نو. تو پھر میں پوچھتی ہوں کہ تسی خود کیوں نہیں کنٹیسٹ کر دے ہو؟ تو وہ آختے ہیں کہ بی بی اسی بڑے مجبور ہاں. تو پھر کیڑی مجبوری ہے؟ تو یہ جو مجبوری ہے نا، اس کو بھی ذرا میرا خیال ہے سوچنا چاہیے. میں اپنا اگر انتخابات لڑوں نہ لڑوں، میرا خیال ہے مجھے بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے حلقوں کے بارے میں. دیکھیں، مجھے آپ کے واقعی مسائل نہیں پتہ. اگر مجھ سے کچھ بھی ہو سکا، اگر میرے کسی نے فیصلہ کیا اپنے جو ہمارے آبائی گاؤں ہیں، کیونکہ میرا تو پورا پاکستانی لوگوں کی محبت ہے، عزت ہے. میں دیر اسماعیل خان بھی جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہماری سیٹ لے لیں. تھارے بھی جاتی، لوگوں کی محبت ہے. بس آپ یہ دعا کریں کہ مجھے اتنی توفیق دیں کہ میں اوروں کی طرح خدا نخواستہ نہ بن جاؤں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا، اور اگر کسی حلقے کی ضرورت ہوئی اور وہاں مجھے اس قابل لوگوں نے سمجھا تو میں لوگوں کی ایڈوائس لوں گی. میری ذاتی طور پہ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ اس حلقے سے کھڑا ہونا ہے یا انتخابات لڑنے بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر مجھ پہ ذمہ داری، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ذمہ داری ڈالی تو میں اس ذمہ داری سے کتراؤں گی، ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن میرا دل کرے گا کہ آپ اپنے حلقے سے کھڑے ہوں. یہ ہماری جو یہاں پہ خواتین ہیں، بڑی قابل خواتین ہیں ہزارہ کی. ہم یہاں جن کی دعوت پہ آئے ہیں، ایڈوکیٹ شبنم نواز صاحبہ، ایسی بہت سی خواتین ہوں گی. ظاہر ہے ان کا ایک جوڈیشل کریئر ہے انشاءاللہ. لیکن باقی جو ہیں وہ سیاست میں آئیں، آگے آئیں تو اچھا لگے گا کہ میں کسی اور کے لیے کیمپیننگ کروں. اس بار اگر کسی اچھے کینڈیڈیٹ کے لیے دل سے کیمپیننگ کروں تو مجھے میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ریحام خان صاحبہ موجود تھیں جو کہ ملکی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں.